تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، اور یہ محبت نیک لوگوں کی محبت یہ قیامت کے روز کام آنے والی ہے۔ اب جو بندہ بظاہر حیات ہے اس کو تو ہم تحفہ دے سکتے ہیں، اس کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، پانی بھی پلا سکتے ہیں، اس کا جوتا بھی سیدھا کر سکتے ہیں۔ جو بندے انتقال کر گئے ان کو تحفہ کیا دیا جائے؟ مثال کے طور پر ہمارے دل میں خواہش ہے ہم امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، ان کے ساتھ ہماری محبت بڑھے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جنتی سرداروں کے ساتھ تو محبت ہونی چاہیے۔ تو جو بندے انتقال کر گئے، جو فوت ہو گئے، ان کے ساتھ کیسے ان کو تحفہ دیا جائے؟ تو جو پردہ کر جائیں ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ اصحال ثواب ہے۔ کیا ہے؟ اصحال ثواب ہے، اور اصحال ثواب سب کے لیے فائدہ مند ہے، سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر تو بندہ گناہ گار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور اگر وہ پہلے ہی نیک ہے تو اس اصحال ثواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کی کمی نہیں ہے۔ جب اللہ کے نیک بندے کے درجے بلند ہوں گے وہ ہمارے حق میں دعا کریں گے، اور ہمارے حق میں دعا کریں گے، اللہ کے ولی کے ہاتھ اٹھ جائیں تو رب تعالیٰ بیڑا پار کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا قیامت کا دن ہوگا، ہم بھی حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو پکڑ لیں گے کہ جناب ہم نے بھی آپ کی بارگاہ میں اصحال ثواب کا تحفہ پیش کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں لجپال پری تن توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے مڑ چھوڑ دے نہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہم اصحال ثواب کرتے ہیں اس کا ایک تو ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا جن کو ہم اصحال ثواب کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ آئیے میں اس سلسلے میں آپ کو ایک بڑی پیاری سی حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تم کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبرستان سے آیا ہوں۔ فرمایا وہاں تم نے کیا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 4 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمشی پڑھی، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی یعنی کل هو اللہ شی پڑھی، اور وہاں جتنے مسلمان دفن تھے میں نے سب کو اصحال ثواب کر دیا۔ اگر ہمارے اصحال ثواب سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے کہ اے علی آئندہ ایسا کام نہ کرنا، جو پردہ کر گئے وہ ہم سے جدا ہو گئے، ہمارا ان سے تعلق ٹوٹ گیا، ان کو اصحال ثواب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ارشاد فرمایا بلکہ ایسا کمال جواب دیا، فرمایا علی اللہ تعالیٰ نے تیرے پڑھے ہوئے قرآن کے ثواب کے ٹکڑے نہیں کیے۔ ٹکڑوں سے کیا مراد ہے؟ بھائی میرے پاس ایک 100 کا نوٹ ہے، میں 10 بندوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا چینج لوں گا، 10 روپے سب کو دوں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس بندے نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی رب تعالیٰ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ انہوں نے 11 مرتبہ پڑھی، میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، یوں سمجھو کہ ان کو ایک قرآن پاک کا ثواب ملا، اور وہاں 1000 مسلمان دفن تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے تیرے ایک قرآن پاک کے ثواب کے 1000 ٹکڑے نہیں کیے
کہ ایک ایک ٹکڑا سب کو دیا جائے، بلکہ رب تعالیٰ نے ہر ایک کے نامہ اعمال میں پورے پورے قرآن کا ثواب درج کر دیا۔ تو پڑھنے والے کو کیا ملا؟ کیا پڑھنے والے کا دامن خالی ہو گیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب کے مجموعے کے برابر ثواب رب تعالیٰ نے تجھے بھی عطا کر دیا، یعنی 1000 قرآن کا ثواب پڑھنے والے کو بھی مل گیا۔ تو اس لیے اصالِ ثواب میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اس میں کنجوسی نہ کیا کرو، یہ نہ سمجھا کرو میں نے ایک قرآن پاک پڑھا ہے، اگر ابا جی نو بخش دیتا میرے پلے کی رہ جائے گا۔ اصالِ ثواب کو ایسا مت سمجھو، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی شے کی کمی نہیں ہے، رب تعالیٰ سب کو پورا پورا ثواب عطا کرے گا اور سب کے مجموعے کے برابر ثواب ہمیں بھی عطا کرے گا۔ بلکہ ہمارے بزرگ ایک بہت بڑے ولی کامل مفتی عزیز احمد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو پرانے ہمارے یہاں کے رہنے والے، وہ میرا خیال ہے ان کو شاید یاد ہو، مفتی عزیز احمد صاحب بدایونی رحمت کچھ عرصہ ہمارے گھر میں بھی آ کر تشریف فرما رہے۔ ایسا نورانی چہرہ تھا کہ اگر 100 بندہ سٹیج پر بیٹھا ہوا ہے تو دیکھنے والا پہلی نظر میں کہتا ہے وہ دیکھو اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، اتنا نورانی چہرہ ہوتا تھا۔ تو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا تم جب رات سونے لگا کرو تو جتنی دن بھر نیکیاں کی ہیں، نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، ذکر اذکار کیا، ان سب کو اصحال ثواب کر دیا کرو۔ اور اصحال ثواب بھی کن کو کرنا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کو اصحال ثواب کرو، اور ان میں جنوں کو بھی شامل کرو۔ جنوں میں بھی مسلمان ہیں اور ان کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ سب کو پورا پورا ثواب دے گا اور سب کے مجموعے کے برابر ثواب رب تعالیٰ تجھے بھی عطا کر دے گا۔ تو آپ بھی اس بات پر عمل کریں۔ اور آخر میں ایک بات عرض کروں گا، اگر آپ حضرات برا نہ محسوس کریں، ہم حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تو مناتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ آپ کی شہادت سے ہمیں سبق کیا ملا، ہمیں کیا سوچنا چاہیے، ہمیں درس کیا حاصل کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھو آپ کی شہادت سے جو پہلا ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم حق پر ہو تو پھر ڈٹ جاؤ، اس ڈٹنے میں اگر تمہیں شکست بھی ہو جائے تو کامیابی تمہارے قدم چومے۔ یہ نہیں مطلب کہ ہم نے نمازیں شروع کی، کسی نے کہا اوے بڑا نمازی دیکھو تو نماز چھوڑ دی، داڑھی رکھی کسی نے داڑھی کا مذاق اڑایا جا کے داڑھی منایا، یہ استقامت نہیں ہے۔ بھائی تم نماز پڑھ رہے ہو، حق پر ہو، سرکار کی سنت رکھی ہے، حق پر ہو۔ اگر تم نے جھوٹ چھوڑا ہے، شراب چھوڑی ہے، زنا چھوڑا ہے، بدکاری چھوڑی ہے، جوا چھوڑا ہے، تم حق پر ہو۔ اب حق پر ثابت قدم ہو جاؤ، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تیرے پاؤں ڈگمگائیں نا۔ اگر تم نے رشوت چھوڑی ہے تم حق پر ہو، اب حالات کیسے بھی آئیں ثابت قدم رہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جو بندہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، ایسے بندے پر فرشتے اترتے ہیں اور دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا کرتے۔ دوسرا جو آپ نے سبق دیا وہ یہ کہ حالات کیسے بھی ہوں بے صبرا نہیں ہونا، بے صبرا نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کن کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ تو پھر میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا بے صبروں کے پاس کیا لینے جاتے؟
حالات کیسے بھی ہوں انسان کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے. میاں محمد رحمت اللہ لکھتے ہیں چپ کریں تے موتی ملسن صبر کریں تے ہیرے پاگلا مانگو رولا پامے نہ موتی نہ ہیرے. زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اور تیسرا جو آپ نے سبق عطا کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا حالات کیسے بھی ہوں نماز میں سستی نہیں کرنی. نماز میں سستی. آج ہم نماز میں سستی کرتے ہیں. اگر پوچھا جائے بھائی آپ نماز پڑھنے نہیں آئے اور جی گھر میں بچے بھوکے تھے کیسے نماز پڑھ لیتا. بھائی آپ نماز پڑھنے اور جی بچہ بیمار تھا کیسے نماز پڑھ لیتا. بھائی آپ نماز پڑھنے نہیں آئے اور جی مجھے ذرا ڈر تھا خوف تھا. بھائی آپ نماز پڑھنے نہیں آئے اور جی گھر میں فوتگی ہو گئی تھی ہم کیسے نماز پڑھتے. میں نے کہا قیامت کے روز اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مثال پیش کر دی گئی کہ آپ کے گھر میں بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے بیماری بھی ہے اور لاشوں کے ڈھیر بھی لگے ہیں اور خوف بھی ہے اس کے باوجود نمازیں ادا ہو رہی ہیں قضا نہیں ہو رہی. میں آخر میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا ناراض نہ ہونا. آج ہم کام یزیدیوں والے کرتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں جنت میں امام حسین کا پڑوس مل جائے. نماز نہ پڑھنا یہ یزیدیوں کا کام ہے. ظلم و ستم کرنا چوریاں ڈکیتیاں کرنا اور جھوٹ بولنا شراب پینا زنا کرنا یہ یزیدیوں کا کام ہے. آج یہ کام یزیدیوں والے ہم کر رہے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں جنت میں امام حسین کا پڑوس مل جائے. خدا را ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہے. ان کے نقش قدم پر چلو گے تو پھر محبت میں سچے ہو. اگر محبت کا دعویٰ تو امام حسین سے ہے اور کام یزیدیوں والے کرتے ہو یہ اس کا فیصلہ خود کرو کہ ہم دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.